جی السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر دفعہ کی طرح ہم سپہر کے وقت ہفتے کی سپہر آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنا پروگرام لے کر، نام ہے جس کا عقل ہے محو تماشا، اور ہم اس پروگرام میں ڈسکس کیا کرتے ہیں، ہم اس پروگرام کا ایجنڈا کس طرح سے لے کر چلتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک اور اس پروگرام میں اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی عام روزمرہ زندگی میں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے جذبات کہیں پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سچویشن کو ٹیک اوور کر لیں، یا ہمارے جذبات یہ کہتے ہیں کہ آؤ مل کر اس سچویشن کو اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور جیسا پھر ہم چاہیں ویسا ہوگا، حالانکہ اس وقت اس سچویشن میں ہمیں اصل میں ضرورت ہوتی ہے عقل کی، جو کہ شاید بیچاری جذبات کی منوپلی کی وجہ سے یا جذبات کی اس ٹیم ورک کی وجہ سے ہماری عقل کہیں سائڈ پہ بیچاری کھڑی ایسے تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، جس کی اصل میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ عقل اصل میں آ کے وہاں پہ کام کریں۔ سو ہم بیسیکلی ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو ہمیں یہ سکلز سکھا سکیں کہ زندگی میں ہم اپنی عقل کو زیادہ سے زیادہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگین دس واز دا شارٹ انٹروڈکشن آف آور شو، اور آج ہم ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے جو بڑا ضروری ایک اہم پارٹ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، وہ ہوتا ہے ہمارے پینل کا انٹروڈکشن، اور آج پینل کا انٹروڈکشن تھوڑا سا چینج ہوگا، اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے مس شمائلہ بطول، اور مس شمائلہ بطول جو ہیں وہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ تو کام کر ہی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایز اے ڈائبٹیز ایجوکیٹر بھی ہمارے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ آج ہمارے تیسرے مہمان اور نئے مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی احمد آوان صاحب، اور علی احمد آوان جو ہیں وہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ولنگ ویز میں انٹرنشپ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بہت سا کام کرتے ہیں۔ ان کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارمز پہ نظر آئیں گی۔ سو آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں میں شو میں، علی صاحب خاص طور پہ آپ کو، چونکہ آج آپ نئے ہیں ہمارے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی شاید آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے ہوں گے جس میں ہم ان ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آج خواتین و حضرات جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں ان کو پتہ یہ ہوگا کہ ہم مائکرو ایڈکشنز کے ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے، وہ حرکتیں میں جان کے یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ رہے، ذہن نشین رہے، وہ چیزیں، وہ پریکٹسز، وہ حرکتیں جو ہم مشکل حالات میں کرتے ہیں، صرف ان میں سے باہر آنے کے لیے جگاڑ کی سینس میں ہم ان کو یوز کرتے ہیں، اور وہ غلط طریقے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں وقتی طور پہ سچویشن سے باہر لے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہی اس کا حل تھا، اور ہم جب ان کو بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ہماری روٹین کا پرماننٹ پارٹ بنتے جاتے ہیں، جن سے کہ ہمیں بالکل بچنا ہے۔ اور مائکرو ایڈکشنز پہ ہم نے جب بات کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ساتھ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ یہاں تک تو بات کافی حد تک میرا خیال ہے کلیئر ہو گئی، لیکن اب مائکرو ایڈکشن سے اگر بچنا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ آج سے ہم اس ٹاپک کے اوپر بات سٹارٹ کریں گے، اس ٹاپک پہ ڈسکشن سٹارٹ کریں گے کہ اگر مائکرو ایڈکشن سے بچنا ہے تو پھر ہمیں انفیکٹ کرنا کیا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا، موو کروں گا مس شمائلہ کی طرف۔ مس یہ بتائیے گا کہ اینٹی ڈاٹ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مائکرو ایڈکشن سے بچنا ہے تو پھر کرنا کیا ہے، اس کی اپوزٹ چیز کیا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، سو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، جیسے ہم پچھلے پروگرامز میں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ کیسے میل ایڈپٹیو پیٹرنز، یعنی جب ہماری زندگی میں ٹینشن، سٹریس جیسی پرابلمز آتی ہیں تو ہم اس کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جگاڑ تو ضرور لگاتے ہیں، اور وہ جگاڑ کو جب ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک صحیح پریکٹس نہیں ہے اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈس آرڈرز کی طرف لے کر جاتی ہے جو کہ 7 ان نمبرز ہیں، اس پہ اب وہ نہیں کرنی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ لاسٹ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی میل پریکٹسز کو یوز کر رہے ہیں، جیسے ایکسپیرینشیل اوائیڈنس ہے، رومینیشن ہے، ایموشنل ماسکنگ ہے، شارٹ ٹرم فوکس ہے، نیگیٹو اپریزلز ہے، ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر ہے، رسپانس پرسسٹنس ہے۔ تو ان میں سے کون سے وہ پریکٹسز یا آپ سمجھ لیں کہ مائکرو ایڈکشنز کو فالو کرتے ہیں ٹو ڈیل دیئر اسٹریسرز؟ ٹھیک ہے، آج کے پروگرام سے ہم شروع کریں گے ان اینٹی ڈاٹس کو، یعنی وہ حل جو بہتر ہیں جو کہ آپ کو سچویشنز اور سٹریس کو
ہینڈل اور مینیج کرنے کے لیے لازمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ مائنڈ فلنس ہے. بالکل صحیح. یعنی جب ہم آپ کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, تو پھر ہم آپ کو یہ بھی تو بتائیں کہ ہم کرنا کیا ہے. کرنا کیا ہے, بالکل. تو پھر انسٹیڈ آف ڈوئنگ دا مائکرو ایڈکشنز ہم پھر مائنڈ فلنس کی طرف پہلے بات کرتے ہیں. اور بھی ہم بہت ساری ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے, لیکن سب سے پہلے مائنڈ فلنس یعنی ایموشنل یا اپنے ارد گرد کے ماحول سے اویئرنیس کریٹ کرنا. مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر ججمنٹس کے یعنی نان ججمنٹل وے میں اپنی سراؤنڈنگس کی انٹرپریٹیشن یا اویئرنیس میں آ جانا. جیسے ابھی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو ہماری اویئرنیس میں بہت ساری چیزیں بالکل ایسے آنا شروع, نان ججمنٹل وے میں, یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. ایک پارٹ مائنڈ فلنس کا یہ ہوتا ہے. ایک پارٹ مائنڈ فلنس کا یہ ہوتا ہے کہ لیو ان دا مومنٹ, پریزنٹ میں رہنا. بیکاز موسٹلی ہم پاسٹ میں یا فیوچر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. رائٹ. یا ہم اپریہینڈڈ ہوتے ہیں یعنی خوف زدہ ہوتے ہیں اپنے آنے والے وقت کے بارے میں. واٹ ایف کے کوشچن, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا. ہم پریزنٹ میں رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن نظر ہماری, سوچ ہماری آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں ہوتی ہے جو ہمیں فیئر فل کر رہی ہوتی ہے. یعنی جذبات آنے والے وقت کے بارے میں جو بھر رہے ہوتے ہیں وہ خوف ہوتا ہے. بالکل ایسے. یا ہم پاسٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش ویسا نہ ہوتا, ایسا مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, اینڈ آل دیٹ. اب کے بچھڑے تو شاید کتابوں میں ملے. لیکن نیگلیکٹ ہم اپنے پریزنٹ کو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو مائنڈ فلنس ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ رہنے کی جگہ پریزنٹ ہے, فیوچر کی پلان کرنے کی جگہ ہے. صحیح. فیوچر ہمیں پلاننگ کا ایک موٹیویشن دیتا ہے, ہمیں پلان کرنا چاہیے فیوچر کو. ٹھیک ہے. پاسٹ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل جو پاسٹ ہمارا ہو جاتا ہے اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی لرننگ لے لینی چاہیے. رہنا ہمیں پریزنٹ میں ہی چاہیے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, مس تحسین کی طرف موو کروں گا. مائنڈ فلنس کی ہم نے بات کی, مس نے اس کے اوپر تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا. غائب دماغ ہمیں اکثر کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ان سے کوئی بات کر کے ختم کریں تو ایک دم کہتے ہیں. تو وہ کیا وہ بھی ایک یہ ٹائپ ہے کہ آپ مائنڈ فل نہیں ہیں, اور مائنڈ فلنس نہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اصل میں ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ڈفرینٹ مائکرو ایڈکشنس پہ بات کی ہے نا, تو انہی میں سے یہ بھی پیٹرنس آ جاتے ہیں جس میں کہ ہم کہ اپنی پرابلم کو پوری طرح سے یا سچویشن کو پوری طرح سے اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے تھاٹ پیٹرنس جو ہیں وہ کسی کہیں پہ سٹک ہیں, کہیں انہیلدی ہیں, اس طرح کے بن گئے ہوئے ہیں کہ ہم زندگی کو ٹھیک طرح سے گزارنے کے قابل نہیں ہیں, چیزوں کو ٹھیک سے انڈرسٹینڈ کرنا, وقت کو ٹھیک سے برتنا, مسئلوں کا حل نکالنا, یا جیسے آپ نے بات کی کہ غائب دماغی والی جو صورتحال ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اسٹریس کا زیادہ ہونا, چیزوں کو مینج نہ کر پانا, جس کے اندر کے لوگ اوائیڈنس میں بھی جاتے ہیں, لوگ اس چیز میں ایک سلیکٹیو قسم کی اٹینشن میں بھی چلے جاتے ہیں جس میں کہ جو بات وہ نہیں سننا چاہتے پھر وہ نہیں سننا چاہتے. تو بیسکلی جو پچھلے پروگرامز میں بات چلتی آ رہی ہے کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ریکگنائز کرنا ہے کہ کون کون سے اس طرح کے پیٹرنس ہیں. فار ایگزامپل رومینیشن کی اگر ہم نے بات کی کہ ایک ہی بات کو, ایک ہی نیگیٹو تھاٹ کو اپنے ذہن میں دہراتے رہنا اور بار بار اسی بات پہ پریشان ہوتے رہنا اور آگے نہ بڑھ پانا, یا اوائیڈنس کی بات کی جس کی ایک مثال آپ نے بھی یہاں پہ پیش کی ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا اور اس پیراڈائم کو سمجھنا جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, دوبارہ کیے چلتے ہیں کہ جو بھی خیالات ہیں یا جو بھی موڈز ہیں وہ انتہائی ٹیمپرری نوعیت کے ہوتے ہیں, ٹرانزینٹ نیچر کے ہوتے ہیں اور بدلتے ہوئے موسموں کی طرح ہوتے ہیں. یہ ہمارے خیالات یہ آتے جاتے رہتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی گزرے ہوئے وقت کا, یا شاید اگر رات ہو گئی ہے تو پورے دن کا ہی آپ ایک انالیسس سا کریں, محاسبہ سا کریں, تو آپ دیکھیں گے کتنے سارے ڈفرینٹ موڈز کے پیٹرنز ہیں جن میں سے کہ آپ گزر کے آئے ہیں, یا کتنے سارے تھاٹس ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں اس ایک دن کے دوران یا ایون ایک گھنٹے کے دوران رن کیے ہیں. تو اس سے آپ کو ان کی نیچر, ان کی نوعیت کا اندازہ ہوگا, اور پھر کہیں نہ کہیں وہ جو ایک ریگریٹ یا وہ جو ایک ریئلائزیشن ہے وہ بھی ہمیں آتی ہے کہ ہم کتنا زیادہ اوور پاور کرنے دیتے ہیں ان ایموشنز کو اپنے اوپر, یا ان تھاٹس کی رو میں کتنا بہ جاتے ہیں کہ ہم وہ ایکشنز کر دیتے ہیں جو شاید ہمیں
نہیں کرنے چاہیے تھے. تو یہ وہ پیراڈائم ہے جس کو پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور پھر بہت ہی جنرسلی, بہت ہی جو ہے ایک گریسفل طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی مائکرو ایڈکشنز ہیں جن سے ہم آپریٹ کرتے آ رہے ہیں. سو آگے پھر اگین اینٹیڈوٹ کی جیسے ہم نے بات شروع کیا کہ ہم یہیں پہ آبویسلی اپنی آڈینس کو نہیں چھوڑ دیں گے کہ یہ مسائل ہیں, مسائل کا حل جب تک نہیں دیا جاتا تو بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو مائنڈفلنس ایک انتہائی خوبصورت ٹیکنیک ہے جس میں کہ آپ پریزنٹ کی جو امپورٹنس ہے, پریزنٹ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, اس کا جو فائدہ ہے, اس کی جو یو سی سگنیفیکینس ہے بیسکلی, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ یو میک دا بیسٹ آف اٹ. آپ جو حال میں جو بہترین کر سکتے ہیں, جس میں کہ آپ پاسٹ کی فکر چھوڑ کے اور فیوچر میں سے کچھ نکل کے جو بیسٹ آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دیتے ہیں, اور پھر اپنی زندگی کو آپ بہتر بناتے ہیں. مائنڈ فلنس کے حوالے سے کچھ ایک دو چیزوں کے حوالے سے میں کویسچن آپ سے کروں گا, ڈیفینیٹلی اس کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے میں علی سے جاننا چاہوں گا. علی, چونکہ آپ موٹیویشنل لیکچرز بھی دیتے ہیں اور موٹیویشنل آپ بیسیکلی موٹیویشن اپ کرتے ہیں انسانوں کی, پریزنٹ میں موجود رہنا کس حد تک ضروری ہوتا ہے, اور پاسٹ میں یا تو پھرتے رہنا یا صرف فیوچر کی فکر میں رہنا آپ کی موٹیویشن کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, مجھے بڑی سی فیل آ رہی ہے بلنگ ویوز کے اسٹوڈیو میں آ کے. بلنگ ویوز میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. انکانشیس لرننگ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. انوائرمنٹ اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی مائنڈ فلنس کی, میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو نئی کرنسی ہے وہ کرنسی ہے اٹینشن کی. جیسے پہلے لوگ پیسے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, مگر آج کل لوگ اٹینشن چاہتے ہیں. اگر آپ انسٹاگرام یوز کر رہے ہو تو وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ ہماری اٹینشن چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور کمپنیز میں وہ جو ایڈز دیتی ہیں وہ بھی اٹینشن ہماری چاہ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ہماری کچھ ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو کہ بیمار سوچیں ہوتی ہیں, وہ بھی ہماری اٹینشن چاہ رہی ہوتی ہیں. تو ہم جتنا ان پہ فوکس کرتے ہیں وہ سوچیں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اس میں جو ایک ٹیکنیک ہے وہ ہیلپ کرتی ہے, وہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے کویشچن کر سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت کیا کام کرنا ہے جو کہ میں کام نہیں کر رہا. اور میٹا کوگنیشن بھی اس میں بہت ہیلپ کرتی ہے, یعنی تھنکنگ اباؤٹ یور اون تھنکنگ, کہ آپ اپنی تھنکنگ کے بارے میں بھی خود سوچ سکتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صداقت علی صاحب بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کو بھی اپلائی کرنا چاہیے. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, ٹھیک ہے. اور جو اس میں 3rd ہیبٹ ہے, یعنی پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ, یعنی وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت کیا کام کرنا ہے, ایسا کون سا کام ہے جو کہ اس وقت امپورٹنٹ ہے اس کرنٹ سچویشن میں. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا اپنے آپ کو پریزنٹ سچویشن میں رکھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے, اور جتنا آپ پاسٹ میں پھنسے رہیں گے. خواتین و حضرات, بڑی اہم اور بڑی ضروری بات ہے, بجائے یہ کہ آپ اس چیز سے فوکس کریں کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا, بس ایکسپیرینس لے اس سے, اور مطلب اس کی یاد میں, اور یاد میں غلط بول گیا ہوں, مطلب اس کی پاسٹ کی جو چیزیں ہیں ان میں آپ بس گم نہ ہو جائیے, اور نہ ہی فیوچر کی فکر میں بہت زیادہ بہہ جائیے. جسٹ فوکس آن یور پریزنٹ. لیکن مس شمائلہ, آپ سے کویسچن یہ ہے کہ مائنڈ فلنس تو ہم نے کہا جی بڑی ضروری ہے اور ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا. مائنڈ فلنس کا آپ کی ڈائٹ, آپ کی سلیپ اور آپ کی باقی جو زندگی کی ہیبٹس ہیں, جو آپ روزمرہ کی آپ کی ہیبٹس ہیں, ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیے گہرا تعلق ہی یہ ہے. جب ہم ایک بات کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ پرانی چیزوں پہ نہیں, یادیں بھی پرانی اس پہ ہی اسٹک ہو رہا ہوتا ہے نا بندہ, کہ جو بھی ہو چکا ہوتا ہے اور انپلیزنٹ ہے اگر, تو اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریزنٹ اگر کھانا سامنے پڑا ہے تو وہ نہیں ہے. فیوچر یہ کہ مجھے ٹائم پہ پہنچنا آفس, اور سامنے آپ کا جو ناشتہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر غور نہیں ہو رہا ہوتا. سو ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, یعنی ہم اویئر نہیں ہوتے اپنے ایموشن سے, تو بالکل بھی نہیں ہوتے, لیکن اپنی سراؤنڈنگ سے بھی اویئر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے, کس پر مجھے غور کرنا چاہیے, اس کی بجائے ہم زیادہ اپنے ذرا اندر زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ بھی اس وجہ سے نہیں غور کر رہے ہوتے کہ ایک جیسے میٹا کوگنیشن کا ورڈ علی نے یوز کیا, تو میٹا کوگنیشن ایک ایگزیکٹو اسکل ہے, یعنی برڈز آئی ویو سے دیکھ لینا. تو یہ تو ایک اویئرنیس والی بات ہے نا, یہ تو ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ رومینیٹ کرتے ہیں اور ایکسپیرینشیل اوائیڈنس میں ہوتے ہیں, وہ اور کھچڑی پکا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا انرجی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ وہ اپنی ایموشنل ایفرٹ کو زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو سالو کرنے کی. لیکن اگر ایک بندہ رومینیٹ کر رہا ہے, رومینیشن کا مطلب کوئکلی بتاتے چلوں, اوور تھنک کرنا, ایک ہی مسئلے کو, ایک ہی چیز کو بہت زیادہ سوچنا, یعنی سوچوں کی جگالی اس کو کہتے ہیں. گزر جائے وقت جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں سوچتے رہنا. اب اگر اس کو ریپلیس کیا جائے ود اویئرنیس یا مائنڈ فلنس کے ساتھ, آگاہی کے ساتھ, ارد گرد کے ماحول سے
بالکل مناسبت بنانا یا ارد گرد کے ماحول میں اٹینشن دینا. رائٹ. سو وہ فار دا ٹائم بینگ وہ جو پرانی یادیں ہیں یا فیوچر کی فکریں ہیں وہ سیٹل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آپ جب ایک منٹ رک کر غور کرتے ہیں, اچھا یہ کھانا تو میرے سامنے پڑا ہے, میں کھا کیا رہا ہوں. بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ کھانا جس کے لیے وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اسی کو سب سے زیادہ نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو بیسیکلی جو ہمارا فوڈ ہے اور جو ہماری باقی کی چیزیں ہیں وہ ان دا اینڈ آپ کو انرجی دیتی ہیں مائنڈ فل رہنے کے لیے. ایوری تھنگ, یعنی فوڈ کی بات, جیسے آپ نے واک اینڈ ایکسرسائز کی بات کی, بہت دفعہ میں نے ایسی فیمیلز کو دیکھا ہے جو ہاؤس ہولڈ ہوتی ہیں, تو جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی میں رہیں تو وہ ہمیں بہت اچھا سا جواب ایک دیتے ہیں, ہم سارا دن فزیکل ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں, کبھی برتن صاف کر, کبھی اوپر جا, کبھی نیچے جا. لیکن فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد ہے مائنڈ فل ہو کر اپنی باڈی کو موومنٹ میں لے کر آنا, کہ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار مائی سیلف. سو مائنڈ فلنس تو منٹ ٹو منٹ لیونگ کی بات ہم کر رہے ہیں. بالکل صحیح. کہ ہر لمحے دیکھیں, میں نے ایک آڈیو پروگرام میں سنا تھا جو کہ وین ڈائر کا آڈیو پروگرام تھا, بہت بڑے سائیکالوجسٹ تھے. انہوں نے کہا کہ کنٹرول میں کیا ہے اس پر غور کریں. جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے, جس پر آپ کچھ کر سکتے ہیں, وہ صرف پریزنٹ ہے. یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ود یور پاسٹ اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ود یور فیوچر. فیوچر میں جا کر ہم کچھ نہیں کر سکتے, پاسٹ میں جا کر ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کنٹرول ہمارا, فوکس ہمارا, اپروچ ہماری پریزنٹ پر ہی ہے, اس کو کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. مطلب اسی سے ایک جڑا ہوا سوال میرے ذہن میں آ گیا. مس تحسین, ہم باتیں کرتے ہیں کہ پاسٹ کے بارے میں آپ نے سوچنا نہیں ہے بہت زیادہ, فیوچر کے بارے میں آپ نے, بیسیکلی مائنڈ فلنس جو ہے بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے, ایک لائن میں سمجھ آ گیا, پاسٹ کے بارے میں نہیں سوچنا, فیوچر کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ مسائل کیوں آتے ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا. مائنڈ فلنس کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا, تو یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت ورڈ جو ہے استعمال ہوتا ہے, وہ ہے سیلیبریٹنگ لائف کے حوالے سے. کہ آپ جو بھی چیز ہے, اب جیسے مس نے کھانے کی بات کی یا سونے کی, ڈیلی جو آپ کے چورز ہوتے ہیں ان کی بات کی نا, اب بجائے کہ آپ اس کو ایک برڈن سمجھ کے کریں, ایک ذمہ داری سی سمجھ کے کریں, کچھ وقت گزار جسٹ فار دا ہیک آف اٹ آپ کر رہے ہیں, اس کے بجائے اگر آپ ایک اپروچ ایسی رکھیں گے کہ جو بھی چیزیں ہیں ان میں ایک گریٹیٹیوڈ کا رویہ, ایک یو سی کچھ اس طرح کا رویہ کہ یہ چیزیں ہیں تو مجھے آئی ہیو ٹو میک دا موسٹ آف اٹ, اور مجھے پوری طرح سے انجوائے کرنا ہے. تو یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں. دیکھیں جو وقت آپ نے گزارنا ہے بطور بقول گلزار کے, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ سانس لینا بھی کیسی عادت ہے, جیے جانا بھی کیا روایت ہے, جیے جاتے ہیں جیے. سو یہ ایک اپروچ ہے جس میں کہ اگر آپ ایک دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں تو آپ ایک ایک چیز کو پوری طرح سے لیو کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اس میں سے جو بہترین چیز ہے ایک فیلنگ, وہ آپ اپنی 5 سینسز کو انگیج کر کے اور آپ اس سے لیتے ہیں. اور آپ اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرنے کے حوالے سے ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ آبزرو کرنا سیکھتے ہیں اپنے ایموشنز کو اور اپنی سراؤنڈنگز کو پوری طرح سے, جس میں کہ آپ اوور انڈلجنس پہ ڈیفینیٹلی نہیں جاتے ہیں, بٹ ایک بیلنسڈ وے میں آپ اپنی سراؤنڈنگز میں آپ جہاں پہ موجود ہیں, پھر وہاں پہ آپ واقعی کانشیسلی موجود رہنے کی پریکٹس کرتے ہیں. اور آپ یہ سیکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میں کلاس روم میں ہوں تو پھر میں یہیں پہ ہوں, اور یہیں سے بہترین فائدہ ہے جو میں اٹھا سکتا ہوں, اور یہیں پہ بہترین ان پٹ بھی ہے, بہترین پروڈکٹیوٹی بھی ہے جو میں دے سکتا ہوں. کچھ جا کے آپ اسکول کے بعد کیا کرنے والے ہیں اور کوئی بہت ہی بہترین سا کوئی آپ کام بھی سوچ کے رکھتے ہیں, تو وہ اس طرح سے ورک نہیں کرے گا. ہاں پلاننگ ورک کرتی ہے, بٹ پلاننگ کے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی ٹائم مختص ضرور کرتے ہیں. سو جس چیز کا جتنا بنتا ہے, جس چیز کا جو ڈیو ہے وہ آپ اس کو دیتے ہیں, خواہ وہ ریلیشن شپس ہیں, خواہ وہ آپ کا فوڈ ہے, خواہ وہ آپ کی پراپر نیند ہے. آپ واک کر رہے ہیں تو آپ مائنڈ فلی کیسے کرتے ہیں کہ آپ نیچر کو پوری طرح سے انجوائے کرتے ہیں, آپ اپنی سراؤنڈنگس کو ایبزارب کرتے ہیں, اور ان میں سے جو بھی پازیٹیوٹیز ہیں ان سے انرجیز گین کرتے ہیں. جی جی ایک پیراڈائم جو کہ ہمارا بچپن سے بنا دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو بیسیکلی یہ غلط ہے. پریکٹس کبھی بھی انسان کو پرفیکٹ نہیں بناتی, پریکٹس ہمیشہ انسان کو بیٹر بناتی چلی جاتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر کام کو پرفیکٹ کریں. تو جو پرفیکشنزم ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ صرف ایک مسئلہ ہے, اور یہ بھی obsessive thinking کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ ڈو یور بیسٹ,
ہم کبھی بھی اپنا بیسٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے, بالکل ایسی ہے. تو اس میں جیسے انہوں نے بات کی کہ پرفیکٹ پریکٹس جو ہے نا, رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم, مائنڈفلنس کا یہ بھی ایک میسج ہے کہ صحیح چیز صحیح وقت صحیح جگہ پہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ڈیسٹینیشن کلیئر بھی ہوتی ہے, آسان بھی ہوتی ہے, اور صحیح جگہ پہ پھر آپ ایونچولی پہنچتے بھی ہیں. سو چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں وہ آپ کی زندگی کی منزل کا تعین کرتے ہیں, اور آپ کے جو موڈ مینجمنٹ ہے وہ آپ کے انہی چھوٹے چھوٹے فیصلوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جو وقت گزر رہا ہے اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو غصہ آ رہا ہے تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ آبزرو کر کے لیبل کر سکیں اپنی اس ایموشن کو, اور پھر بہترین فیصلہ کر سکیں اس سے پہلے کہ آپ کوئی ایکشن لیں. سو اسی طرح ہر ایموشن کو ہم مینج کرتے ہیں اور ہر تھاٹ کو ڈیزائن کر کے پلان کر کے ہم. مائنڈفلنس نا, بیفور یو آسک کوسچن, مائنڈفلنس ایک لرننگ ہے. مطلب ایسے نہیں ہے جیسے آج ابھی ہم آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہیں, 20 منٹ 25 منٹ یا 1 گھنٹہ, تو مائنڈفلنس سمجھ آ گئی. مائنڈفلنس کو سیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی ہیبٹ جو ہے یا کوئی بھی اسکل جو ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے آپ کو. سو اس کے لیے باقاعدہ پراپر ایکسرسائزز مل جاتی ہیں, کچھ ہم اس پروگرام میں بتائیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ خود بھی اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو مائنڈفلنس کی پریکٹسز ہیں. مائنڈفلنس آپ کو سیلف اسٹیم کو بہت بہتر کرتی ہے. جو لوگ مائنڈفل لیونگ میں ہوتے ہیں یا ان ادر ورڈ کانشیس لیونگ میں ہوتے ہیں, ان کی سیلف اسٹیم بہت ہیلدی ہوتی ہے. وہ چاہے ہر روز ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہر روز ایک ہی جاب کر رہے ہیں. لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی صبح 9 to 5 جاب کرنی ہے, آ کر ریچولز دے آر پرفارمنگ دا ریچولز. اچھا اب یہ ٹائم ہے, اینڈ بالکل بھی اس میں لیونگ کا کوئی کانسیپٹ ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر ہم کانشیس لیونگ کی بات کرتے ہیں تو روزانہ کرنے والے لوگ جو ایک ہی ناشتہ اگر روزانہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, بیکاز وہ فلی کانشیسلی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ایک کپ چائے کا ہی کیوں نہیں پی رہے, چاہے وہ کوئی روزانہ ایک ٹی وی شو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں. سو مائنڈفلنس ایک پریکٹس ہے, ایک اسکل ہے جس کو کہ لرن کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں آٹومیٹکلی نہیں آئے گی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے, یہ پوری لائف ٹائم کا ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے اس میں سے کیا لینا کیا ہے, میرا جو ہے نظریہ کیا ہے زندگی کے بارے میں. سو یو آلویز ہیو اے چوائس کہ آپ پازیٹیوس کو گین کرتے ہیں, ان پہ فوکس کرتے ہیں, یا نیگیٹو باتوں پہ, جیسے رومینیشن کا ہم یہ علاج بتا رہے ہیں, یا ہم ایکسپیرینشیل اوائڈنس یعنی کہ کسی بھی ایکسپیرینس کو اوائڈ کرنا, بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے رہنا, تو اس کا ہم علاج بتا رہے ہیں کہ آپ پوری طرح سے لیو کرنا, پازیٹیوٹی کو ایبزارب کرنا اور پھر اس کو ریفلیکٹ کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک آن گوئنگ چیز ہے جو کہ آپ تھرو آؤٹ دا لائف کرتے ہیں. تو یہ مائکرو ایڈکشنز کا بڑی اچھی طرح سے آپ مقابلہ کر پاتے ہیں. ٹھیک, خواتین و حضرات, جو ایک چیز ہمارے سمجھنے کی ہے اور جو ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اینٹی ڈاٹس کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر ہم نے بات شروع کی جو مائکرو ایڈکشنز کے خلاف ہمارے ہتھیار ہیں, مائکرو ایڈکشن کے خلاف ہماری پاور ہے, ہم اس ٹاپک پہ ہم نے ڈسکشن آج سٹارٹ کی ہے. ہم نے سب سے پہلے مائنڈ فلنس پہ ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ ڈیفینیٹلی ہم اگلے پروگرامز میں اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں لے کر چلیں گے. مس, یہاں پہ ایک بڑا کنفیوز قسم کا کویسچن جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا, وہ یہ ہے کہ مس تحسین نے بات کی کہ آپ کو پریزنٹ میں رہتے ہوئے فیصلے لینے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ان دین آپ کو بہتر وہ زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں. ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا نہیں ہے, دوسری طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ فیصلے لینے ہیں. کیا ہمارے وہ فیصلے فیوچر کی چیزوں کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے یا فیوچر کی چیزوں کے ساتھ جڑے نہیں ہونے چاہیے؟ اگر پھر سوچنا ہے فیوچر کے بارے میں تو کیا سوچنا ہے, کتنا سوچنا ہے؟ دیر از اے ڈفرنٹ پلاننگ اور فکر میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ اس فکر سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی جیسے کسی کے ایگزام ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر اس کو تھوڑی بہت فکر ہے تو وہ پڑھے گا نا. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پریزنٹ میں کتاب کھول کر صرف اس بارے میں فکر کر رہے ہیں, پتہ نہیں آؤٹ آف سلیبس نہ آ جائے, پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں, پتہ میں بلینک ہو جاؤں, اپریہینشنز جن کو ان ادر ورڈز خدشات جن کو بولتے ہیں, وہ اگر آ رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس سے پرہیز کریں آپ. پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ ذہن میں فکر آئی کہ پتہ نہیں میرا ایگزام ہے, میں کر پاؤں گا کہ نہیں, کہ اچھا اس وقت تم اس کے اوپر توجہ دو, فی الحال اس کو پڑھو, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ایک کانشیس اویئرنیس ہوتی ہے کہ واٹ آر آئی ایم ڈوئنگ, اس والی جو بات ہے نا کہ یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس آپ کو ہونا, یہ مائنڈ فلنس ہے. چاہے وہ اب آپ پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ کھانا پکا رہے ہیں, چاہے آپ کسی پروفیشن میں ہیں. پروفیشن
प्रोफेशनल लाइफ में माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपनी पर्सनल लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं होने दें अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इन्फ्लुएंस ना होने दें अपनी पर्सनल लाइफ पर. तो माइंडफुलनेस कामयाब लोगों का हथियार है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं आते. घर में अगर कोई टेंशन चल रही है तो वो कभी भी अपने मरीजों के साथ, अगर वो डॉक्टर है या कोई साइकोलॉजिस्ट है या काउंसलर है, कभी भी मरीजों के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा अगर वो माइंडफुलनेस को, बिकॉज वो लिव इन द मोमेंट, वो बटन ऑन एंड ऑफ करने वाली बात है ना. सो माइंडफुलनेस आपको मैक्सिमम लिविंग देती है, आपको अवेयरनेस देती है, आपकी इमोशनल स्टेट से अवेयरनेस देती है. जब हम इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं तो एक्नॉलेज करते हैं हम अपनी फीलिंग्स को कि अब हम फील क्या कर रहे हैं. अच्छा आज ज़रा इस बात से आई एम अपसेट, नाउ आई एम एक्नॉलेजिंग माई फीलिंग. और जब हम एक्नॉलेज कर रहे हैं तो फिर हम उसको प्लान भी करते हैं इंस्टेड ऑफ सोचिंग कि आज मुश्किल हो जाएगा, आज हो नहीं पाएगा एंड ऑल दैट. सो ये प्रैक्टिस और परफेक्ट प्रैक्टिस की जैसे बात कर रहे थे कि हमें पता होना चाहिए माइंडफुलनेस क्या है, किसको रहे हैं. बिल्कुल सही है. नॉन जजमेंटल अवेयरनेस एंड live in the moment is mindfulness. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज द कन्फ्यूजन जो क्लियर हो गई. और इसमें फिक्र और प्लानिंग के जो डिफरेंस की आपने बात की ना, तो वहाँ पे फिक्र उधर आती है जब आप अपने कंट्रोल से बाहर की चीज़ों का भी कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं. तो माइंडफुलनेस के अंदर डेफिनेटली प्रोएक्टिविटी के साथ जो इसका लिंक है वो हमें समझने की बड़ी ज़रूरत है कि आप अपने हिस्से का ही बोझ उठाते हैं और ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपकी अपनी बाउंड्रीज हैं, आपकी लिमिट्स हैं और जिस हद तक आप कर सकते हैं आप उतना ही करने की तरफ जाते हैं, ना कि आप दोनों आइदर एक्सट्रीम्स की तरफ जाएं कि आप दूसरों के हिस्से की चीज़ें भी करने की कोशिश करें और सब सबोताज कर दें, या फिर आप ये कहें कि अच्छा बाकी लोग तो शायद उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरे भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं आप अपने हाल का, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, अपने रिसोर्सेज का, अपने इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करते हैं और वहाँ पे फिर आप डेफिनेटली अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं और अपने एक्शंस को इवेंचुअली कंट्रोल करने की तरफ जाते हैं. वन लास्ट क्वेश्चन, आपने ऑब्जर्वेशन के हवाले से बात की कि अच्छा ऑब्जर्वेशन आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए. सो अगर हम ब्रीफ सा डिस्कस ये कर लें कि अच्छा ऑब्जर्वेशन हम अच्छी ऑब्जर्वेशन या फ़ायदेमंद ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा किस तरह से कर सकते हैं. इसके अंदर बहुत ही आसान एक टेक्निक है जो कि माइंडफुल ब्रीदिंग के थ्रू आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह अचीव कर सकते हैं कि आप जैसे 5 सेंसेस को इंक्लूड करके माइंडफुल ब्रीदिंग की तरफ जाते हैं, अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी तरह से आप उसी प्रैक्टिस के थ्रू अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना और इवेंचुअली लेबल करना सीखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर गुस्सा आ रहा है तो आप अपने माइंड में इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसको प्रोसेस कर सकते हैं कि राइट नाउ आई एम फीलिंग एंग्री एंड आई नीड टू डू दिस. तो फिर उसके बाद इसी स्टेट में आप एक स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं और आप प्लानिंग करके उस एक्शन करने की तरफ जाते हैं, बजाय कि आप जो है वो अपने चिम ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन के दरमियान कोई डिस्टेंस ही ना रखें और आप चिम ब्रेन की जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करने की तरफ जाएं. तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस मेंटेन करते हैं और प्रोएक्टिवली आप माइंडफुल ब्रीदिंग है उसके अंदर और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं आपकी डेली जो जैसे आप इन्वॉल्व किस तरह होते हैं कामों में, किस तरह से आप सीरियसली लेके चलते हैं, तो ये चीज़ें सारी जो है वो हेल्प करती हैं. माइंडफुलनेस आप अपनी डूइंग पर, अपनी थॉट पर, आप कर क्या रहे हैं इस पर गौर करना शुरू कर दें नॉन जजमेंटल वे में, और आप सोच क्या रहे हैं इस पर गौर करना शुरू कर दें. तो फिर आपको एक अवेयरनेस क्रिएट होती जाएगी कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा. तो देन यू स्टार्ट चेंजिंग योर पैटर्न्स. बिल्कुल. सो माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम में हाँ बिल्कुल डेफिनेटली व्यूअर्स, इसीलिए वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि हम ये जो माइंडफुलनेस का टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है इसको डेफिनेटली हम अगले प्रोग्राम में भी लेकर जाएंगे. और आज का प्रोग्राम बेसिकली एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और अगले प्रोग्राम से माइंडफुलनेस के को डिस्कस करते हुए साथ साथ हम और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स और बहुत से ऐसी एंटीडोट्स को डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम बेसिकली लड़ सकते हैं उन माइक्रो एडिक्शन से, उन प्रॉब्लम से जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम ये कहते हैं कि अच्छा ये जुगाड़ जो है ये बड़ा बेहतरीन है. सो जुगाड़ से लड़ने का वक्त आ चुका है और तैयार हो जाइए.
ہتھیار کیا ہے, پاورز کیا ہیں, وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ٹرانسفر کریں گے. اینڈ بہت شکریہ مس شمائلہ آپ کا, مس تحسین آپ کا بہت شکریہ. اینڈ علی آئی ووڈ لائک کہ اگر آپ اس کو ہماری جو پوری ڈسکشن ہے اس کو کنکلوڈ کر دیں, اور تاکہ اس کے بعد پھر ہم اپنے ویورز سے اجازت چاہیں. مس تحسین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اکثر یہ سی ای اوز کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ فضول میں دوسرے لوگوں کے ساتھ پنگا لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر ایک بڑا شاندار سیریز چل رہی ہے ڈاکٹر صداقت صاحب کی فیس بک پروفائل پہ, جس میں اس کا نام ہے پنگا نہیں لینا. بالکل صحیح. تو یعنی ہم جب ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, تو ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ انرجی نہیں بچتی, آپ کے پاس انرجی ڈیفینیٹلی آپ کی کنزیوم ہوتی ہے. بہترین. علی کی اسی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کو ختم کرنے کی طرف بیسیکلی جائیں گے. اور خواتین و حضرات, آج کا جو ہول کانسیپٹ تھا, ہم نے مائنڈ فلنس کے اوپر بات کی, اور اگر آپ لائک ہوم ٹیک میسیج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پریزنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے, جہاں ہم موجود ہیں ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے, ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی وہی چیزیں ہیں جو ہمارے پریزنٹ, ہمارے حال اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ہفتے کی سپہر دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.